داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 48۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک نشیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1 میل وسیع اور عریض تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی اور ریت کی اونچی اونچی قدرتی دیواریں تھیں۔ گہرائی کا یہ علاقہ سرسبز تھا، کچھ اونچا نیچا بھی تھا۔ وہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہاں پانی کی بہتات تھی۔ ایسے جہنم میں ایسا سبز گوشہ فریبی نگاہ نہیں تھا۔ وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سونگھی تھی۔ مارکونی کو اس جگہ سے کچھ ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتھروں اور پتھریلی سلوں کی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں، اور اس سرسبز گاہ کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ انہیں ایک اور عجیب چیز نظر آئی۔ یہ 2 انسان تھے جو نشیب میں اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے۔ وہ کہیں سے ایک عورت نکلی اور کسی اور طرف جا رہی تھی۔ وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے۔ شکل و صورت سے لوگ حبشی یا جنگلی نہیں لگتے تھے۔ یہ بدروحیں ہیں۔ مارکونی کے ساتھی نے کہا، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ مارکونی، سورج غروب ہونے والا ہے، اٹھو پیچھے کو بھاگ چلیں، رات کو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مارکونی انہیں بدروحیں سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا یہ کون لوگ ہیں۔ وہ ہوا میں اڑ نہیں رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے۔ دور انہیں 3 بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ ان سب کی حرکتیں ایسی تھیں جن سے یقین ہوتا تھا کہ انسان ہے۔ مارکونی پیٹ کے بل سرکتا آگے چلا گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پہلو میں جا لیٹا۔ وہ جہاں لیٹ کر دیکھ رہے تھے وہاں کی دیوار عمودی نہیں تھی، کچھ ڈھلانی تھی اور ریت زیادہ تھی۔ مارکونی کے ساتھی نے غالباً اور آگے ہونے کی کوشش کی، یا جانے کیا ہوا، وہ نیچے کو سرک گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا۔ وہاں سے اوپر آنا ممکن نہیں تھا۔ مارکونی پیچھے کو سرک کر ایک ایسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈھلان جہاں سے صلیبی گرا تھا 30-40 گز اونچی ہوگی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مارکونی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ننگے آدمی جو اسی طرف آ رہے تھے دوڑ پڑے۔ مارکونی نے انہیں اوپر سے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھی نے دیکھا۔ مارکونی اسے آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور انسان بھی ہے۔ ان 2 آدمیوں نے مارکونی کے ساتھی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کے پاس خنجر تھا اور ایک چھوٹی تلوار تھی، مگر ہتھیار نکالنے کا موقع نہ ملا۔ ان دونوں نے اسے نیچے گرا لیا۔ وہ عورت جو کہیں جا رہی تھی دوڑتی ادھر آئی، ادھر سے بچے بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کسی کو پکارا۔ معلوم نہیں کہاں سے 10-12 آدمی جو سب ننگے تھے دوڑتے آئے۔ ایک نے مارکونی کے ساتھی کی کمر سے تلوار نکال لی۔ اسے گرا لیا گیا اور مارکونی نے دیکھا کہ تلوار سے اس کے ساتھی کی نسیں رگ کاٹ دی۔ سب آدمی ناچنے لگے۔ وہ کچھ گا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف العمر انسان آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا عصا تھا۔ اسے دیکھ کر سب ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ بوڑھا بھی ننگا تھا۔ اس کے عصا کے اوپر والے سرے پر 2 سانپوں کے پھن بنے ہوئے تھے۔ یہ فرعونوں کا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے نے مارکونی کے ساتھی کے جسم پر ہاتھ لگایا۔ وہ اب تڑپ نہیں رہا تھا، مر چکا تھا۔ بوڑھے نے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ تمام ننگے انسان، جن میں چند اور ایک عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، سجدے میں گر پڑے۔ بوڑھا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھر اوپر کیا اور سب سجدے سے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ بوڑھے کو ڈھلان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ آدمی ادھر سے نیچے آیا ہے۔ بوڑھے کے اشارے پر وہ لوگ مارکونی کے ساتھی کی تلاش کو اٹھا لے گئے۔ مارکونی کی خطرہ نظر آنے لگا کہ پراسرار انسان اوپر آ کر ہر طرف دیکھیں گے کہ نیچے گرنے والے کے ساتھی بھی اوپر ہوں گے۔ وہ کچھ دیر وہیں سے نیچے دیکھتا رہا، پھر سورج غروب ہو گیا۔ مارکونی نے موت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ اس جگہ اور ان لوگوں کے بھید کو پا لینے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی تلوار لے لی اور ادھر ادھر دیکھتا اور ایک سمت چل پڑا۔ شام اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر سے اس طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں دھیمے دھیمے آواز سنائی دینے لگی۔ جب یہ آوازیں بلند ہوئی تو یہ ناچنے گانے کا ترنم اور ہنگامہ تھا۔ ان آوازوں کی سمت گیا تو اسے ایک اور منظر نظر آیا۔ بائیں طرف ایک اور نشیبی جگہ تھی۔ کئی مشعلیں جل رہی تھیں۔ وہاں بھی سبزہ تھا جہاں کم و بیش 25 مرد و عورت اور بچوں سے آہستہ آہستہ ناچ اور گا رہے تھے۔ ان کے درمیان بہت سی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذرا اوپر ایک انسانی لاش سر اور پاؤں سے باندھ کر زمین کے متوازی لٹکائی ہوئی تھی۔
اسے گھمایا جا رہا تھا۔ یہ مارکونی کا ساتھی تھا جسے بھونا جا رہا تھا۔ مارکونی یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا اور اس نے منظر بھی دیکھا کہ بوڑھے نے اس کے ساتھی کی جسم سے گوشت کاٹ کر سب میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مارکونی اس کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں سے ادھر کو چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ اسے راستے یاد تھے۔ وہ چوکنا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ وہ اس دیوار پر پہنچا جو تصوروں سے زیادہ گہری نشیب میں کھڑی تھی۔ یہیں اس کا ایک ساتھی گرا تھا۔ وہ جب دیوار کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں سے اس کا ساتھی گرا تھا، اسے دور نیچے گرانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا سرائی لومڑیاں اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے۔ اب ہوا تیز نہیں تھی۔ وہ تاریکی میں سنبھل کر چلتا اور سرکتا دیوار سے گزرتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ جگہ پہنچا جہاں 3 اونٹ بندھے تھے۔ اتنے بھی انتظار نہ کیا کہ اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا پانی پی لیتا۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھا اور 2 اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معزز سوداگر کے روپ میں احمد درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ احمد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم اکیلے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مارکونی جواب دینے کے بجائے بیٹھ گیا۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے احمد کو اپنے سامنے بیٹھا لیا اور اسے ایک لمحے اور ایک قدم کی روداد سنائی۔ احمد کو مارکونی کے 2 ساتھیوں کی مرنے کا ذرہ بھر افسوس نہیں ہوا۔ اس نے سنا کہ اس کے ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کی بھی جسم پر کپڑا نہیں تھا؟ بوڑھے کے عصا پر 2 سانپوں کے فن تم نے دیکھے تھے؟ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا گوشت کھا لیا تھا؟ میں خواب کی باتیں نہیں سنا رہا، مارکونی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھ پر جو بیتی ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا سنا رہا ہوں، جو گزری وہ سنا رہا ہوں جو تم سے سنایا ہے۔ احمد درویش نے اٹھ کر مارکونی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے مسرت کی شدت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے بھید پا لیا۔ مارکونی یہی ہے وہ لوگ جن کی مجھے تلاش تھی۔ یہ قبیلہ 16 صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زمانہ انہیں انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دے گا۔ تم یہ تحریریں نہیں پڑھ سکتے، میں نے پڑھ لی ہے۔ لکھا ہے کہ خزانوں کی حفاظت سانپ کیا کرتے ہیں، لیکن میرے مدفن کی حفاظت انسان کریں گے جو صدیوں بعد سانپ اور درندے بن جائیں گے۔ میرے مدفن کی حدود میں کوئی انسان داخل ہوگا، اسے میرے محافظ کھا جائیں گے۔ وقت اور زمانہ انہیں ننگا کر دے گا، لیکن میں نے جہاں اپنی دوسری دنیا کا گھر بنایا ہے وہ جگہ ان کی ستر پوشی کرے گی۔ باہر کا کوئی مرد ان کی عورت پر نظر نہیں ڈال سکے گا۔ جو نظر ڈالے گا وہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ میں زندہ واپس آ گیا ہوں، مارکونی نے کہا، اس لیے کہ تم نیچے نہیں گئے۔ احمد نے کہا، تم نے جن سیاہ رنگ کے پتریلے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے وہ پہاڑ اپنے دامن میں کہیں ریمنس کے حنوط کی ہوئی لاش اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ ننگے لوگ ان کے آباء و اجداد ریمنس کے وقت سے وہاں پہرے دے رہے ہیں۔ وہ مرتے رہے، ان کی نسل آگے بڑھتی رہی اور 15-16 صدیاں گزر گئیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ شاید درندوں کی طرح صحرا کے مسافروں کے شکار میں رہتے ہیں اور انہیں بھون کر کھا لیتے ہیں۔ وہاں پانی کے افرات ہے، کھجوروں کی کمی نہیں۔ ان کا زندہ رہنا حیران کن نہیں۔ وہ آج بھی فرعون کو خدا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے ٹوٹ چکے ہوتے تو وہاں نہ ہوتے۔ تم نے ان کے پاس کوئی ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں۔ ان کی تعداد کا کچھ اندازہ؟ رات کو جب وہ اکٹھے تھے تو 25 تھے۔ وہ اس سے زیادہ بھی ہو نہیں سکتے۔ احمد درویش نے کہا، ہاں۔ مارکونی نے کہا، میں نے ان کے پاس 2 اونٹ بھی دیکھے تھے۔ اونٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر میں نے صرف 2 دیکھے۔ پھر وہ باہر آتے ہوں گے؟ احمد درویش نے کہا، وہ باہر ضرور آتے ہوں گے، مسافروں کو پکڑنے کے لیے انہیں باہر آنا ہی پڑتا ہوگا۔ سنو مارکونی، غور سے سنو، وہاں کوئی سیدھا راستہ ضرور ہے جس سے وہ باہر آتے اور اندر جاتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کا کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ میں نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا وہ آنے جانے کا ایسا راستہ نہیں جس سے بار بار آیا جا سکے۔ وہاں کوئی اور راستہ ہے جو ان ننگے آدم خوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی ترکیب سوچ چکا ہوں۔ ترکیب یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دیوار نما ٹیلے سے جس سے گر کر تمہارا ساتھی مرا ہے کچھ اور آدمی گر کر مارنے پڑے، لیکن یہ قربانی ضروری ہے۔ بتاؤ 50-30 نہتے آدمیوں کو جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں مارنے کے لیے، ان میں 2-3 کو زندہ پکڑنے کے لیے تمہیں کتنے آدمی درکار ہیں؟
کم سے کم تعداد بتاؤ، تم ان آدمیوں کے رہنما اور سربراہ ہوگے۔ میں ترکیب سمجھ گیا ہوں۔ مارکونی نے کہا، ایک ترکیب میرے دماغ میں بھی آئی ہے، ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، 2-3 کو زندہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ اس جگہ کے تمام بھید ہمیں بتا دیں گے۔ اپنے قبیلے کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں ایسی ترکیب کروں گا کہ ان میں سے 1-2 آدمی بھاگ اٹھیں اور ان کا تعاقب کیا جائے، راستہ معلوم ہو جائے گا۔ تم دانش مند ہو مارکونی، احمد درویش نے کہا۔ بتاؤ کتنے آدمی؟ 50، مارکونی نے جواب دیا اور کہا، زیادہ تر آدمی میرے منتخب کیے ہوئے ہوں گے، میں انہیں تلاش کر لوں گا، مگر میں مہم کی آغاز سے پہلے اپنے شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا۔ احمد نے کہا، مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے۔ مارکونی نے کہا، اتنے خطرناک مہم میرے فرائض میں شامل نہیں، میں جاسوس اور تخریب کار ہوں، مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ آپ کی ذاتی مہم ہے۔ میں انعام نہیں مانگوں گا، حصہ لوں گا۔ اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جائے گی، میں جاسوس کا جاسوس ہی رہوں گا، یہ مہم اور منصوبہ ذاتی نہیں۔ احمد نے کہا، یہ مصر، صلیب اور سوڈان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے۔ مارکونی اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ احمد مجبور ہو گیا، اسے احساس تھا کہ مارکونی کے سوا ریمنس کے مدفن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، اس کے مطالبے ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مارکونی نے کہا، معلوم نہیں مجھے کتنے صحرا میں رہنا پڑے گا، ایسے سخت اور خشک خوراک پسند نہیں کروں گا، مجھے 3 اونٹ فالتو دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بھون کر کھا سکیں، مجھے قدومی دی جائے۔ قدومی؟ احمد درویش نے حیرت سے کہا، اتنی نازک لڑکی اور اتنی اعلیٰ درجے کی رقاصہ کو تمہارے ساتھ ایسی خطرناک مہم میں روانہ کر دوں؟ وہ جانے پر بھی راضی نہ ہوگی، اسے زیادہ معاوضہ پیش کریں، وہ راضی ہو جائے گی۔ مارکونی نے کہا، میں اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ محسوس نہیں کر سکے گی کہ وہ صحرا میں ہے اور کسی خطرناک مہم میں شریک ہے، میں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دولت مند تاجر اپنی چہیتی بیویوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اپنی بیویوں میں سے کوئی پسند نہ ہو تو کسی من پسند طوائف یا رقاصہ کو منہ مانگا معاوضہ دے کر ہم سفر بنا لیتے تھے۔ فوجوں کے کمانڈر بھی جنگ کے دوران اپنی بیویوں یا کرایہ کی خوبصورت عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس دور میں خوبصورت اور نوجوان عورت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں اور یہودیوں نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے عورت کا استعمال کیا تھا۔ مارکونی جیسے مہم جو اور خطرہ پسند آدمی کا یہ مطالبہ کہ وہ ایک رقاصہ کو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی عجیب یا غیر معمولی مطالبہ نہیں تھا۔ البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا۔ قدومی ایک جوان سال رقاصہ بھی جو صرف عمرہ اور دولت مند افراد کے ہاں جاتی تھی۔ وہ سوڈان کے رہنے والی تھی اور مسلمان، وہ خوبصورت تو تھے ہی مگر ان کے ناز و ادا میں جو جادو تھا اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب کر کے رکھے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قدومی مارکونی کے ساتھ صحرا میں چلی جائے گی۔ مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ احمد درویش کو یہ آخری وعدہ کرنا پڑا کہ وہ قدومی کو اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ اسی روز 50 آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاہرہ میں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی کمی نہیں تھی۔ مارکونی زیادہ تر آدمی انہی میں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے۔ احمد بھی اسی گروہ کے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کے جرنیل نے اپنے ایک تخریب کار گروہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے، ان کے اغراض و مقاصد صلیبیوں والے تھے۔ احمد درویش نے اپنا ایمان نیلام کر کے چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا۔ یہ سب سلطان ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حسن بن صباح کے فدائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ قدومی کے پاس مارکونی خود احمد درویش کا پیغام لے کر گیا۔ احمد معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، وہ فوجی حاکم تھا اور مصر پر امراً فوج کی حکومت تھی۔ ویسے بھی قدومی احمد کے زیر اثر تھی، اس نے بادل نخواستہ ہاں کر دی، لیکن مارکونی نے اسے یہ بتا کر کہ وہ فرعون کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکالنے جا رہا ہے، قدومی پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ فوراً تیار ہو گئی۔ مارکونی منجا ہوا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، اس نے قدومی کو ملکہ قلوپترا بنا دیا۔ قدومی ایک رقاصہ تھی جس کے کوئی جذبات نہیں تھے، جس کے اپنے جسم، اپنے حسن، اپنے فن اور اپنے جواہرات سے پیار تھا۔ ان جواہرات میں سے تھی جو خوش فہمی میں مبتلا ہوتی تھی اور ان کے حسن و جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔
مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرعون کے مدفن سے برآمد ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا۔ 50 آدمیوں کی تلاش میں 15-20 دن لگ گئے۔ ان میں زیادہ تعداد صلیبی تقریب کاروں کی تھی، باقی مسلمان تھے، وہ بھی صلیبیوں کے ہی تقریب کار تھے۔ سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے، لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے تھے۔ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے۔ قدومی کو ایک پردہ دار بیوی کے بہروم میں لے جایا گیا۔ مارکونی اس کا خاوند بنا۔ ان دونوں کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک صلیبی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ احمد کے خاص آدمیوں میں سے تھا، اپنی ضرورت پر اور کرائے پر بھی جرم کر گزرتا تھا، کرائے کے قاتلوں میں سے تھا۔ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی، لیکن حیثیت والے لوگ اسے سلام کرتے تھے۔ مارکونی بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ یہ سب الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے۔ انہیں 18 کوس دور وہ جگہ بتا دی گئی جہاں انہیں اکٹھا ہونا تھا۔ ان کے پاس تیر کمان اور تلوار تھی، رسے اور کھدائی کا سامان تھا۔ سب سے پہلے مارکونی، اسماعیل قدومی اور ان کا ایک صلیبی ساتھی وہاں پہنچے تھے۔ مارکونی انہیں اس پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور انہوں نے خیمے لگا لیے تھے۔ اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا تھا۔ اسماعیل قدومی کو جانتا تھا، قدومی اس سے واقف نہیں تھی۔ ایک محاذ تھا جس پر نور الدین جنگی لڑ رہا تھا۔ اس نے کرک کا قلعہ فتح کر کے وہاں کے اور مضافات کے علاقوں کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس کے گشتی دستے دور دور تک گشت کرتے تھے تاکہ صلیبی کسی طرف سے جوابی حملے کے لیے آئیں تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ ان دستوں کا تصادم صلیبی دستوں سے ہوتا رہتا تھا۔ جنگی تمام انتظامات سلطان ایوبی کی فوج کے حوالے کر کے بغداد واپس جانے کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے انتظار میں تھا، مگر سلطان ایوبی دوسرے محاذ پر لڑ رہا تھا جو صلیبیوں اور ان کے پیدا کردہ غداروں نے مصر میں کھول رکھا تھا۔ یہ محاذ زیادہ خطرناک تھا۔ سلطان ایوبی اس زمین پر لڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ خوب مقابلہ کر رہا تھا، مگر اسے اپنی ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ایک محاذ اور بھی کھل گیا ہے۔ یہ تھا فرعون کے مدفن کی تلاش۔ شام کے کھانے کے بعد سلطان ایوبی اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے سالاروں اور دیگر حکام کو اکٹھا کر کے احکامات اور ہدایت دیا کرتا تھا۔ وہاں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کے علاوہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس بھی تھے۔ سلطان ایوبی کو اسی روز نور الدین زنگی کا ایک طویل تحریری پیغام ملا۔ اس نے اس پیغام کے ضروری حصے کمانڈر کو سنائے۔ جنگی نے لکھا تھا: عزیز صلاح الدین، اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے۔ اسلام کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کرک اور گرد و پیش کے علاقے دشمن سے صاف ہو چکے ہیں۔ گشتی دستے جاتے ہیں، صلیبیوں کا کوئی دستہ کبھی کبھی ہمارے دستے سے الجھ پڑتا ہے۔ صلیبی مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی یہی ہیں۔ تمہارے تیار کیے ہوئے چھاپہ مار دستے تعریف کے قابل ہیں، بہت دور تک پیچھے جاتے ہیں۔ تم نے ان پر جو محنت کی ہے وہ اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ تمہارے جاسوس ان سے بھی دلیر اور عقل مند ہے۔ ان کی نظروں میں اتنی دور بیٹھا ہوا دشمن قاہرہ ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ صلیبی شاید جوابی حملہ نہ کریں۔ وہ ہمیں انگیخت کر رہے ہیں کہ ہم آگے جا کر ان پر حملہ کریں۔ تم جانتے ہو کہ بیت المقدس جو ہماری منزل ہے، وہ قبلہ اول جو ہمارا مقصود ہے، کتنی دور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ان فاصلوں سے اور ان مسافتوں سے گھبرانے والے انسان نہیں، لیکن فاصلے زیادہ نہیں، دشواریاں اور رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدس تک ہمیں بہت سے قلعے سر کرنے ہوں گے، ان میں چند ایک قلعے تو بہت مضبوط ہیں۔ صلیبیوں نے قبلہ اول کا دفاع دور دور کی قلعہ بندیوں کی صورت میں بہت مضبوط کر رکھا ہے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ صلیبی اس کوشش میں ہیں کہ یونانیوں، بازنطینیوں اور اطالویوں کا بحری بیڑا متحد ہو جائے اور مصر پر حملہ آور ہو کر شمالی علاقے میں فوج اتار دے۔ تمہیں صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیش بندی کر لو۔ تمہارے پاس دور مار آتش گیر گولے پھینکنے والے منجنیقیں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں مشورہ دوں گا کہ شمالی علاقے کی زمین اجازت دے تو دشمن کے بحری بیڑے کو ساحل تک آنے دو۔ وہ مزاحمت نہ کرے اور دشمن کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو کہ اس نے تمہیں بے خبری میں آ دبوچا ہے۔ فوج اتر آئیں تو جہازوں پر آگ برساؤ اور صلیبی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لاؤ۔ میں تمہاری مجبوریوں سے بے خبر نہیں ہوں۔ تمہارے قاصد نے تمام حالات بتائے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کی ساری بادشاہیاں طوفان کی طرح آ جائیں تو بھی امت رسول اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امت لہو دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال دی ہیں۔
तुम काहिरा में कैद हो गए हो, बगदाद से मैं बगदाद से निकल नहीं सकता। औरत, शराब और ज़र जवाहरात ने हमारी सफ़ों में शिगाफ डाल दिए हैं। अगर हमारे घर में सुकून और एतमाद होता तो हम दोनों सलीब का मुकाबला करते, मगर कुफ़ार ने ऐसा तिलिस्म पैदा किया है कि मुसलमान भी काफिर हो गए हैं। ये काफिर मुसलमान इतने मुर्दा हो चुके हैं कि एहसास भी नहीं रखते कि उनका दुश्मन उनकी बेटियों की इस्मत से खेल रहा है। करक के मुसलमान बहुत बुरी हालत में थे। सलीबियों ने उन पर जो मज़ालिम ढाए वो सुने तो लहू के आंसू रो। मैं अपनी कौम के गद्दारों को कैसे समझाऊं कि दुश्मन की दोस्ती दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक है। तुमने अफसोस का इजहार किया है कि तुम्हारे अपने भाई और अच्छे अच्छे हाकिम कमांडर तुम्हारे हाथों कत्ल हो रहे हैं। सुल्तान अयूबी, अफसोस इस पर नहीं कि तुम्हारे हाथों कत्ल हुए, अफसोसनाक अमर यह है कि वो गद्दार हुए। और यह भी अफसोसनाक है कि सलीबी खुश हो रहे होंगे कि वो मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करा रहे हैं। तुम गद्दारों को बख्श नहीं सकते, गद्दार की सज़ा कत्ल है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम आ जाओ तो तुम्हारे साथ फ़ौज ज़्यादा होनी चाहिए। सलीबी तुम्हें किलाबंदियों में लड़ाकर तुम्हारी ताकत ज़ायल करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बैतुल मक़दिस के रास्ते में ही तुमने बेदस्तो पा हो जाओ। तुम अब आ जाओ तो मिस्र के अंदरूनी हालात को पूरी तरह काबू में करके आना। सूडानियों की तरफ से चौकन्ना रहना। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे सामने कुछ माली मसाइल भी हैं। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। बेहतर यह है कि अपने मसाइल खुद ही हल करने की कोशिश करो, और ये कोशिश भी करो कि काहिरा से जल्दी निकल जाओ, लेकिन अंदर और बाहर के हालात देखकर वहाँ से निकलना। अल्लाह तुम्हारा हामी है। सुल्तान अयूबी ने मजलिस के हाज़रीन का ये पैगाम पढ़कर सुनाया था और उन्हें उम्मीद अफजा खबरें सुनाई थी कि फ़ौज में शामिल होने के लिए देहाती इलाके से लोग आने लगे हैं। तवहम परस्ती की जो मुहिम दुश्मन ने शुरू की थी वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन कहीं कहीं उसके असरात बाकी हैं। एक फतूर मस्जिदों से उठा था, उसे भी दबा लिया गया था। 3-4 इमामों ने उन्हीं तोहमात को जो सलीबियों ने हमारे मज़हब में शामिल करने की कोशिश की थी, लोगों को जहनों में डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने आप को खुदा का एलची बना लिया था। हमारे सामने ऐसे लोग आए जो किसी मुसीबत के बहुत बराह रास्त अदा से दुआ मांगते थे, बजाय इमामों को नजराने देते थे कि उनके लिए दुआ करें। ये वहम फैला दिया गया था कि आम आदमी खुदा से कुछ नहीं मांग सकता, ना खुदा उसकी सुनता है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने उन इमामों को मस्जिदों से निकाल दिया है और मस्जिदों ऐसे इमामों के हवाले कर दी हैं जिनके नज़रियात और अक़ीदे कुरान के ऐन मुताबिक हैं। वो अब लोगों को ये सबक दे रहे हैं कि मुसलमानों का खुदा आलिम व बेइल्म के लिए, अमीर और गरीब के लिए, हाकिम और रियाया के लिए एक जैसा है। वो हर किसी की दुआ सुनता है, अच्छे अमल की सजा और बुरे अमल की सज़ा देता है। मैं अपनी कौम में यही क़ुव्वत और यही जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने आप को और खुदा को समझने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, तुमने देख लिया कि तुम्हारा दुश्मन सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ रहा है, वो तुम्हारे दिलों में नई अक़ीदे डाल रहा है। यहूदी इस मुहिम में पेश हैं। यहूदी अब कभी तुम्हारे आमने सामने आकर नहीं लड़ेंगे। वो तुम्हारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, और इस अमल में वो इतनी जल्दी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन वो नाकाम भी नहीं होगा। वो वक्त आएगा जब खुदा की दुत्कारी हुई कौम मुसलमानों को कमज़ोर देखकर ऐसी चाल चलेगी कि अपने मकसद को पा लेगी। उसका खंजर सल्तनत इस्लामिया के सीने में उतर जाएगा। अगर अपनी तारीख को उस जिल्लत से बचाना चाहते हो तो आज ही पेशबंदी कर लो। अपनी कौम को करीब जाओ और अपने आप को हाकिम और हाकिम को महकूम समझना छोड़ दो। उनमें इतना वक़ार पैदा करो कि कौमी वक़ार पर जाने कुर्बान कर दें। सलाहुद्दीन अयूबी ने बताया, सलीबियों के पास औरत और दौलत है और हमारे दरमियान दोनों के लालची मौजूद हैं। हमारे सामने एक मुहिम यह भी है कि कौम के दिल से औरत का लालच निकाल दें। उसके लिए ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। अमीर मोहतरम, एक आला कमांडर ने कहा, हमें दौलत की ज़रूरत भी है। अखराजात पूरी करने मुश्किल हो रहे हैं, हमें बास कामों में मुश्किल पेश आ रही है। मैं मुश्किल आसान कर दूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम्हें यह हकीकत हमेशा के लिए कबूल करनी पड़ेगी कि मुसलमानों के पास दौलत और फ़ौज की कमी रही है और रहेगी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग 313 मुजाहिदीन के ताकत से लड़ी थी। उसके बाद मुसलमान जहाँ भी लड़े उसी तनासुब से लड़े। मुसलमानों के पास दौलत की कमी कभी नहीं रही। दौलत चंद एक अफराद के घरों में चली गई और अब भी हमारी कौम का यही हाल है। छोटी छोटी रियासतों के जो मालिक मुसलमान हैं उनके पास दौलत के ढेर पड़े हैं,
دولت کے ڈھیر یہاں بھی پڑے ہیں سالار اعظم۔ غیاث بلبیس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک نئی مہم شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے، یہاں جو فرعون بھی مرا وہ اپنا تمام تر خزانہ اپنے ساتھ زمین کے نیچے لے گیا۔ وہ خزانے کس کے تھے؟ اس غریب مخلوق کی دولت تھی جسے بھوکا رکھ کر اس سے سجدے کرائے گئے۔ اس دور کے انسان نے فرعونوں کو خدا صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ انسان بھوکا تھا۔ اس کی قسمت فرعونوں کے ہاتھ میں تھی، اس کی زندگی اور موت بھی فرعونوں میں اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ انسانوں سے زمین کھدوا کر اور پہاڑ کٹوا کر فرعونوں نے اپنے زمین دوست مقبرے بنائے تو وہ ایسے جیسے ان کے محل تھے۔ انہوں نے وہ دولت ڈھیر کر لی جو لوگوں کی تھی، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں فرعونوں کے زمین دوست مقبروں اور مدفنوں کی تلاش شروع کر دیں اور خزانے ملک اور قوم کی خاطر استعمال کریں۔ غیاث بلبیس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ یہ صحیح ہے امیر محترم، ہم نے اس سے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ہم اس مہم میں فوج کو استعمال کر سکتے ہیں، شہری آبادی سے ایک لشکر جمع کیا جا سکتا ہے، ہاں غیر فوجیوں کو استعمال کیا جائے اور انہیں اجرت دی جائے۔ مجالس میں ہنگامہ سا بپا ہو گیا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی خاموش تھا تو صلاح الدین ایوبی۔ مجلس میں بہت دیر بعد احساس پیدا ہوا کہ ان کا امیر اور سالار اعظم خاموش ہے۔ مجلس پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب پر نگاہ ڈالی اور کہا میں اس مہم کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی تجویز غیاث بلبیس نے پیش کی ہے۔ مجلس پر سناٹا سا طاری ہو گیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ سلطان ایوبی اس تجویز کو ٹھکرا دے گا۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد تاریخ مجھے قبر چور اور مقبروں کا ڈاکو کہے۔ تاریخ نے مجھے ذلیل کیا تو اس میں تمہاری بھی ذلت ہوگی۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ سلطان ایوبی کے مشیر اور وزیر بھی قبر چور تھے۔ صلیبی الزام کو خوب اچھالیں گے اور تمہاری قربانیوں اور جذبہ اسلام کو ڈکیتی اور رہزنی کا نام دے کر تمہیں تمہاری نسلوں میں رسوا کر دیں گے، اور تم ہی نہیں ہمارے تقریر تاریخ کی جلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ گستاخی معاف امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے مصر صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہاں کے خزانوں کی تلاش شروع کی تھی۔ قاہرہ کے مضافات میں ہم نے جن کھنڈروں سے صلیبیاں تخریب کاروں اور فدائیوں کا ایک گروہ پکڑا تھا وہ کسی فرعون کا مدفن تھا۔ وہاں سے وہ سب کچھ لے گئے تھے۔ صلیبیوں کی حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہی، ورنہ وہ یہاں کے تمام خزانے نکال کر لے جاتے۔ محترم غیاث بلبیس نے ٹھیک کہا کہ خزانے اگر کسی کی ملکیت ہے تو فرعون نہیں تھے، ان کے مالک اس وقت کے انسان تھے۔ میں مشورہ پیش کرنے کی ضرورت پیش ضرور کروں گا کہ خزانے نکال کر آج کے انسان کی فلاح و بہبود اور وقار کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، سلطان ایوبی نے کہا کہ خزانے تمہارے سامنے آ جائیں تو تم بھی فرعون بن جاؤ گے۔ انسان کو یہ جرأت کس نے دی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے؟ دولت کی ہوس نے انسان کو انسان کے آگے سجدہ کرنے کس نے کرایا تھا؟ مفلسی اور بھوک نے۔ تم صلیبیوں کی بات کرتے ہو کہ انہوں نے فرعونوں کے ایک میدان کو لوٹا تھا، مدفن کو لوٹا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب پہلے فرعونوں کی لاش تمام تر خزانے کے ساتھ زمین میں دبائی گئی تھی، قبر چوری اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ انسان وحشیوں اور درندوں کی طرح پہلے فرعونوں کے مدفن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کا دین اور ایمان صرف دولت بن گیا تھا۔ پھر فرعون مر کر اپنے خزانے زمین میں لے جاتے رہے اور قبر چوری باقاعدہ پیشہ بن گئی۔ اس کے بعد فرعون نے اپنی زندگی میں ہی اپنا مدفن کسی ایسی جگہ تیار کرایا جہاں تک کوئی پہنچ نہ پائے، اور مرنے کے بعد اس کے پسماندگان اور جانشین نے ایسے طریقے سے بند کرایا کہ کوئی اسے کھول نہ سکے۔ اور اب فرعون کا دور ختم ہو گیا تو مصر جس کے قبضے میں بھی آیا، اس نے ان چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ فرعون کے بہت سے مدفن ایسے ہیں جن کے متعلق کوئی جانتا ہی نہیں کہ کہاں ہیں۔ وہ زمین دوز محل ہے۔ قیامت تک مصر کے حکمران اور حملہ آور ان مدفنوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ ان تمام حکومتوں کو زوال کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ ان کو توجہ خزانے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ رعایا کو تاثر دیا گیا کہ دولت ہے تو عزت ہے، ہاتھ خالی ہے تو تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی ان کی ہیں جن کے پاس دولت ہے۔ میرے رفیقو، صلاح الدین ایوبی کو اس قطار میں کھڑا نہ کرو۔ میں اپنی قوم کو تاثر دینا چاہتا ہوں کہ اصل دولت قومی وقار اور ایمان ہے، لیکن تاثر صرف اس صورت میں پیدا کیا جا سکتا ہے کہ میں خود اور تم سب کو حکومت کے ستون ہو۔ دل سے دولت کا لالچ نکال دو۔ ہم ان خزانوں کی تلاش ذاتی لالچ کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ ایک کمانڈر نے کہا
ہم قومی ضروریات کے پیش نظر مہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا انکار تم میں سے کسی کو پسند نہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میری بات سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن بالکل خالی کرنے ہوں گے۔ میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ باہر سے آئی ہوئی دولت جو قومی ضروریات کے لیے ہی آئی ہو، حاکموں کے ایمان متزلزل کر دیا کرتی ہے۔ یہ دولت کی لعنت ہے۔ اگر میرے پاس گھوڑا خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوگی تو میں فوج کے ساتھ پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ گھوڑے خریدنے کے لیے مجھے مردوں کے کفن اتار کر نہیں بیچوں گا۔ میرا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا ہے۔ گھوڑا خریدنے کے لیے رقم کا حصول میرا مقصد نہیں۔ تم جب خزانوں کی تلاش کرنے لگو گے تو قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طور پر چوری چھپے مقبروں کو اکھاڑنے لگیں گے۔ مصر میں ایسا ہوتا آیا ہے اور اب یہ خزانے تمہارے سامنے آئیں گے تو تم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوئے تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھو گے۔ جہاں خزانے جاتے ہیں وہاں انسان محبت ختم ہو جاتی ہے، حقوق العباد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان زر و جواہرات نے انسان کو خدا بنایا تھا، وہ خدا اب کہاں ہے؟ آسمانوں پر نہیں، زمین کے نیچے۔ میرے رفیقو، میں ایک نئے جرم کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان خزانوں سے بچو۔ یہ خزانوں کے لالچ کا ایک کرشمہ ہے کہ تمہاری صفوں میں غدار بھی موجود ہیں۔ تم 2 غداروں کو قتل کرتے ہو تو 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی تقدیر اپنی تدبیر سے بناؤ۔ تم مسلمان ہو، اپنی قسمت کفار کے ہاتھوں میں نہ دو ورنہ سب غدار ہو جائیں گے۔ فرعون مر چکے ہیں، انہیں زمین کی تہوں میں دبا رہنے دو۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم ایسی کوئی مہم شروع نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا، غیاث سلطان ایوبی نے غیاث بلبیس سے مشورہ کر پوچھا، آج تمہیں ان پوشیدہ خزانوں کا خیال کیسے آ گیا؟ مجھے یہاں آئے 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تجویز کیوں پیش نہیں کی؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا امیر محترم۔ غیاث بلبیس نے کہا، تقریباً 2 مہینے ہوئے کتب خانے کے محرر نے مجھے بتایا ہے کہ پرانے کاغذات میں سے کچھ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی نوعیت اور اہمیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ اتنے اہم نہیں تھے کہ تلاش ضروری سمجھی جائے۔ یہ کچھ نقشے سے تھے اور فرعونوں کے وقت کی تحریریں تھیں۔ بہت ہی بوسیدہ اور کرم خوردہ کاغذات اور کپڑے تھے۔ محرر نے جب فرعونوں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ ان تحریروں اور نقشوں میں فرعونوں کے رفاع مقبروں کے متعلق معلومات ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پلندے دیکھے جن میں کاغذات گم ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر زیادہ توجہ نہ دی کہ ان تحریروں کو آج کون پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ تم نے صحیح نہیں سوچا غیاث، سلطان ایوبی نے کہا۔ مصر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تحریروں اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کاغذوں اور نقشوں کی چوری حیران کن نہیں، یہ چوری خزانے کے کسی لالچی نے کی ہوگی۔ ان کا کاغذوں کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے چوری کے ساتھ دلچسپی ہے۔ وہ کوئی تمہارا ہی رفیق نہ ہو، اس چور کا سراغ لگاؤ۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ ان کاغذوں کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں محترم غیاث بلبیس کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ بہت دنوں سے ہمارے مخبر اور شہر کے اندر کے جاسوس ہمیں کسی پراسرار سرگرمی کی اطلاعیں دے رہے ہیں۔ قدومی یہاں ایک مشہور رقاصہ ہے جسے امیروں کی محفل میں کی شام کہا جاتا ہے، 5-6 دنوں سے غائب ہے۔ یہ رقاصہ کا شہروں سے غیر حاضر ہونا کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کرتا، لیکن قدومی کو میں نے خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مخبروں نے بتایا کہ اس کے ہاں اجنبی اور مشکوک سے 2 آدمی آتے رہے ہیں۔ پھر قدومی کے گھر سے ایک روز ایک پردہ پوش عورت کو نکلتے دیکھا گیا۔ وہ ایک اجنبی تاجر مسافر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے شک ہے کہ قدومی بھیس بدل کر نکل گئی ہے۔ دوسرے مخبروں کو اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آدمی جنوب کی طرف مشکوک حالت میں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ان گمشدہ کاغذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شبہ بھی ہے کہ صلیبی تخریب کار ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے، ہم ان سرگرمیوں کی کھوج لگا رہے ہیں۔ ضرور کھوج لگاؤ، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان خزانوں کو اپنے ذہنوں سے اتار دو۔ میں جانتا ہوں کہ قوم کی فلاح بہبودی کے لیے اور صلیبیوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ہمیں مالی استحکام کی ضرورت ہے، مگر میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ محترم نور الدین زنگی نے مالی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ میں امداد قبول نہیں کروں گا۔ مالی امداد سگے بھائی سے ملے تو بھی انسانی صلاحیتوں کے لیے، محنت اور دیانتداری کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر انسان خزانوں کی تلاش میں مارا پھرنے لگتا ہے۔ مصر کی زمین بانج نہیں ہو گئی۔ محنت کرو، یہ زمین تمہیں ثمر دے۔ قوم کو بتاؤ کہ حکومت پر اس کے حقوق کیا ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو رعایا سمجھنا چھوڑ دیں، اور قوم کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے فرائض کیا ہیں۔
اگر قوم نے فرائض سے نگاہیں پھیر لیں تو حقوق پامال ہو جائیں گے۔ تم جس زمین کے پاسبانی میں خون نہیں بہاؤ گے اور جس کے وقار کے لیے پسینہ نہیں بہاؤ گے وہ تمہارا حق بھی ادا نہیں کرے گی۔ پھر اس ملک کے حکمران بار کے خزانوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے اور قوم افراد میں منتشر ہو کر کفار کی غلام ہو جائے